بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ادریس الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں لیڈرشپ گپ شپ۔ تو آپ کے ویلاگ کے آغاز سے پیشتر آپ نے ابھی تک ادریس لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب نہیں کیا تو لیڈرشپ گپ شپ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نئے ویلاگس کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ کنٹینٹ کو لائک کریں اور اگر آپ کو پسند بھی ہے اور دوسروں کو شیئر کریں اور فیڈ بیک ضرور دیں۔ آج سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ آج کے ویلاگ کا جو عنوان ہے کہ جب سیلز کم ہوں تو پھر کیا کیا جائے۔ بالکل، یہ میرا جو خاص طور پہ مخاطب جو ہے وہ ینگ سیلز مین ہے، جو چاہے کنزیومر سائڈ کو ریپرزینٹ کرتے ہوں یا فارماسیوٹیکل سائڈ کو، کیونکہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے، سیزنل مناسبت ہوتی ہیں، کہیں آف سیزن ہوتا ہے، کہیں ڈیمانڈ فیکٹر کم ہوتا ہے، کہیں فنانشل کرنچ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے سیلز نیچرلی دباؤ میں آتی ہیں اور سیلز کم ہوتی ہیں اور ریونیو کم آتا ہے اور ٹارگٹ میٹ نہیں ہوتے۔ تو آرگنائزیشنل لیول پہ یہ بڑے شدید دباؤ ہوتے ہیں۔ میں نے بھی اپنے کریئر میں ان چیزوں کو فیس کیا اور ابھی بھی اسٹل بھی میں فیس کر رہا ہوں۔ تو جب ہم سیلز مین ہوتے ہیں یا جب ہم ایک انیشل لیول پہ ہوتے ہیں تو تب ہماری اس سچویشن میں ہمارا جو رسپانس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور جب ہم میں سے لوگ جو ہیں وہ پروموٹ ہو کے اوپر کے لیول پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت یہ رسپانس اور ہوتا ہے۔ تو میں بھی جب اسی سچویشن میں تھا تب بھی میں سوچا کرتا تھا کہ ہمارے سینئرز جو ہیں وہ اس طرح کا بیہیو کیوں کرتے ہیں، وہ کیا سامنے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے کہ مشکل حالات ہیں، اور مشکل حالات میں بجائے یہ کہ وہ ریلیف دیں وہ الٹا جو ہے پریشر بڑھا رہے ہیں۔ اچھا، جب میں سینئر پوزیشن پہ آیا تو بعینی مجھے بھی مطلب ان چیزوں کو ساتھ چلنا پڑا، اور میرا رسپانس بھی ویسا ہی تھا جو میرے سینئرز کا تھا۔ تو پچھلے دنوں میں فیلڈ میں جب تھا تو وہاں مجھے ایک بہن سے ملاقات ہوئی، تو وہ فارماسیوٹیکل سائڈ سے تھیں، بڑی پریشان تھیں کہ کہنے لگی دیکھیں مینیجرس کو انسان، ہمیں تو انسان ہی سمجھتے، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرتے کہ مشکلات ہیں اور ڈاکٹرز کی طرف سے بزنس نہیں مل رہا، لیکن وہ جو ہے بس جاب کی دھمکی دیتے ہیں۔ تو ان کی اس بات کو تو میں نے جو موقع پہ بہرحال جو نے جواب دیا تو میں نے یہ بہتر سمجھا کہ اس جواب کو اپنے بہت سے بھائیوں کے ساتھ شیئر کیا جائے جو کہ اس نوعیت کے مسائل کو فیس کریں۔ دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ ٹائم آتا ہے کہ جب سلمپ ہوتا ہے، جب ڈیمانڈ کم ہوتی ہے، جب کچھ فنانشل کرنچ کی وجہ سے جو پرچیز کیپیسٹی ہے وہ کم ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو کنزیومر ہیں یا جو صارف ہیں یا جو مریض ہیں وہ پروڈکٹس جو ہے کم پرچیز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی ظاہر ہے جب یہ ایسا ہوتا ہے تو آرگنائزیشنل لیول پہ بھی ظاہر اس کا افیکٹ آتا ہے، وہاں ریونیو نہیں آتا، جب ریونیو نہیں آتا تو پھر وہاں ڈاؤن دا لائن جو چیزیں ہیں وہ ساری ایک لحاظ سے سٹاپ ہو جاتی ہیں۔ مثال ہے کہ اگر سیلریز دینے کی بات آئے گی تو سیلریز کہاں سے دی جائیں گی، اسی طرح اور بھی مطلب چیزیں ہیں جس کے لیے ریونیو کی ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن کو چلنے کے لیے۔ تو اس ساری سچویشن میں ایک تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، وہی کرنا ہے جو ہمارے خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے۔ مطلب اس بات کو ایک تھوڑا سا مذاق بن گیا ہے، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پہلے بھی کسی بھی سچویشن میں آپ نے تو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ گھبرا گئے تو پھر آپ کو رستہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہر مشکل صورتحال میں، ہر صورتحال میں ایک کوئی نہ کوئی رستہ، کوئی نہ کوئی اس کا حل ہوتا ہے۔ تو اس حل کی طرف جانے کے لیے یقینی طور پہ آپ کو کسی نہ کسی رستے کو چوز کرنا ہوگا۔ تو جب آپ گھبرا جائیں گے تو آپ پھر اس کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ دوسری چیز، ذہنی طور پہ کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرنی، کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ جی واقعی مشکل ہے تو پھر اس مشکل میں آسانی کہاں سے آئے گی؟ ویسے یہ قدرت کا اصول بھی ہے، جہاں مشکلیں ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ہم کمزور ہوتے ہیں، مطلب جذبوں کے لحاظ سے بھی اور مینٹلی لحاظ سے بھی، اور پریشر جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے،
اور جو ہے ہم اس مشکل کے اس لپیٹے میں آ جاتے ہیں۔ دیکھیے حالات جو ہیں وہ کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہنے ہوتے، تو ڈیفیکلٹ ٹائم ہوتا ہے، تو ڈیفیکلٹ ٹائم کا اپنا ایک دورانیہ ہوتا ہے، تو اس نے اس دورانیے میں سے گزر جانا ہوتا ہے۔ تو اس میں ڈیفیکلٹ ٹائم میں جانے کی جو سیناریو ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ اس میں تب یہ ہے کہ جب پہلے آپ اپنا جو ہے مینٹلی آپ نے اس چیز کو شکست تسلیم نہیں کرنی۔ نمبر 3، اب آتے ہیں کہ جی بنیادی طور پہ انسان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ایک جبلت بھی ہے کہ ہم 100% کام نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا سا سمجھیں، ہم کسی ایک علاقے میں لیتے ہیں تو وہاں آپ کے پاس مثال ہے 100 کسٹمرز ہیں، تو آپ 100 کسٹمرز کے اوپر کام نہیں کر رہے ہوتے۔ مطلب آپ کا جو فوکس ہوتا ہے وہ میجر اس پہ ہوتا ہے، اور باقی چیزوں کو آپ جب اچھا دن ہوتے ہیں اور جب سیلز آ رہی ہوتی ہیں، جب ریونیو آ رہے ہوتے ہیں، تو سارے خوش ہوتے ہیں۔ اب ویسے بھی ایک اچھی کہاوت ہے کہ کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی پہ بیوقوف ہوتا ہے۔ تو جب اچھے دن ہوتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں سوچتا کہ کوئی برا دن بھی آئے گا، اور برا دن آئے گا تو برے دن میں کیا ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 100% کسٹمر پہ کام نہیں کیا ہوتا۔ تو اب یہی ٹائم ہے کہ جب آپ مشکل میں ہیں تو آپ پہلی بات آپ نے گھبرانا نہیں ہے، دوسری بات آپ نے شکست تسلیم نہیں کرنی۔ جب آپ نے یہ 2 کام کر لیے تو تیسرا کام بڑا آسان ہو جائے گا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کن جگہوں پہ آپ نے کام نہیں کیا یا کر رہے تھے تو اس پہ آپ کی کنسنٹریشن کم تھی، تو ان جگہوں پہ آپ جانا شروع کریں۔ تو ود ان پیسج آف ٹائم ہو سکتا ہے فوری طور پہ کہیں آپ کو رسپانس ملے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کو فوری رسپانس نہ ملے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس پہ آپ ان جو ہے چیزوں کو کریں، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی جو ڈائریکشن چینج ہونے سے یقینی طور پہ اور انشاءاللہ اچھے نتائج آئیں گے۔ اور اسی پریکٹس کو پھر آپ آنے والے دنوں کے لیے بھی رکھیں کہ کچھ کسٹمرز کو آپ اپنے برے دن کے لیے رکھیں کہ ان کے ساتھ اس نوعیت کا آپ کا لنک ڈیولپ ہو جائے کہ جب آپ کے برے دن آ جائیں تو تب آپ ان سے جا کے جو ہے اپنا جو ڈفرنس ہے یا جو آپ کا ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ پورا کر سکیں۔ تو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویلاگ۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا، پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ السلام علیکم۔